نفاذ شریعت کی جد و جہد سے اعراض کرنا یہ بڑا شرمناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے فلسطین کو فتح کرنے کی، اور اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، تم میرا ساتھ دو، ہم مل کے جہاد کرتے ہیں۔ اور وہاں جو ایک ظالم قوم قبطی قوم وہ قابض ہو چکی ہے، اس سے ہم جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کرواتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتوں کا یاد دلایا کہ دیکھو اللہ نے تم پر یہ احسان کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس کے باوجود وہ ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے اور کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، موسیٰ جاؤ تم جا کے لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے قرآن میں، موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہاں جب فتح ہو جائے گی پھر ہم آ جائیں گے، جب فتح ہو جائے گی پھر ہم آ جائیں گے، پھر ہم ساتھ آئیں گے۔ تو یہ ان کا طرز عمل تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر لعنت اور پھٹکار جو ہے وہ ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ان کے حق میں، ان کے رویے سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں ان کو دعوت دے دے کر سمجھا کر اکتا گیا، میرا حکم نہیں چلتا ان کے اوپر، یہ میری بات نہیں مانتے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے ان کے اوپر۔ حالانکہ نبی کی بات پر تو مر مٹنا چاہیے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں تو کامیابی اور نجات ہے، وہ نجات کا راستہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کے جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور فلسطین کو فتح کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق وہاں قانون نافذ کر کے زندگیاں گزارتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں، وہ بڑے ظالم قوم ہے، بڑے طاقتور لوگ ہیں، وہ تو بڑے ماریں گے ہمیں، ان فیہا قوم جبارین، اس میں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، وہ ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، بس جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے وہ آ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ میرا ان پر کوئی اختیار نہیں چلتا، بس میرے اور ان کے درمیان تو اب کوئی فیصلہ کن بات جو ہے وہ فرما دے۔ رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان کوئی واضح فرق پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اللہ نے سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو 30 سال تک، 40 بلکہ 40 سال تک، 40 سنہ، 40 سال تک صحرا کے اندر بھٹکتے رہنے کی سزا دی، بھٹکتے رہنے کی سزا دی۔ 40 سال تک یہ صحرا کے اندر، یہ دریائے نیل کو عبور کر کے جب مصر سے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دریائے نیل کو عبور کیا اور آگے پھر فلسطین تک جو ہے وہ صحرا کا علاقہ تھا، کوئی صحرا تھا، ڈیزرٹ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان سے کہا تھا کہ آگے فلسطین قریب ہے اور جہاد کریں گے، فتح کر لیں گے اور اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، لیکن انہوں نے جہاد کا سن کے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب مسلط کیا تو یہ صحرا کے اندر ہی 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور روایات میں اس کی تفصیل اس طرح آتی ہے کہ یہ سارا دن سفر کرتے تھے اور شام ہونے کو آتی یہ تھک ہار جاتے، انہیں آگے کسی شہر کے آثار نظر آتے اور یہ محسوس کرتے کہ بس اب ہم تھک گئے ہیں، یہاں آرام کر لیتے ہیں، اب یہ شہر سامنے بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، آثار نظر آ رہے ہیں، اب آرام کرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے، رات یہاں گزار لیتے ہیں، دوبارہ اٹھیں گے تو بس جلدی سے پہنچ جائیں گے۔ صبح جب اٹھتے تو وہ شہر نظروں سے اوجھل ہوتا، پھر یہ چلنا شروع کر دیتے، چلتے رہتے سارا دن چلتے، پھر تھک ہار کے جب یہاں یہ پڑاؤ کرتے تو وہ آثار نظر آتے۔ اس طرح 40 سال اللہ نے ان کو سزا دی، یہ عذاب تھا ان کے اوپر کہ یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا انکار کیا، شریعت پر عمل سے انکار کیا، تو یہ ان کو اس وقت سزا بھی دی۔ بعد میں پھر وہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی دور میں انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو صحرا کے اندر لوگ پیدا ہوئے، وہ نوجوان جو صحرا کے اندر پلے بڑھے، وہ آزاد ماحول میں پلے بڑھے تھے، ان کے اندر پھر لڑنے اور مرنے کا جذبہ تھا۔ انہوں نے پھر بعد میں حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جا کر جو ہے وہ جہاد کیا اور فلسطین کو فتح کیا، اور پھر ان کی جو ہے وہ حکومت وہاں قائم ہوئی تھی۔